اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے اور اسماء حسنی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی 8ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف آپ سن چکے ہیں۔ اس میں یہ بات بتائی جا رہی کہ عبادت کے لائق ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ وہی الہ واحد ہے، وہی معبود و مستعان ہے، تنہا بلا شرکت غیر کائنات کے ذرہ ذرے کے خالق اور حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی فریاد رس ہے، وہی فرمان روا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، لہ الاسماء الحسنی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ سارے اسماء حسنی، سارے کے سارے اچھے اچھے نام، پیارے پیارے نام اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف پارہ 9 میں۔ اللہ ہی کے لیے سارے اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام، اور اس کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ یعنی اللہ اس میں ذات ہے، اور اللہ کے دوسرے جو صفاتی نام ہیں اسے اسماء حسنی کہا جاتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بات آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کو یاد کر لے گا، جو کہ 99 ہے، 1 کم 100 99، اس کو جو یاد کر لے گا، اس کا ورد رکھے گا ہمیشہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو اس کو یاد کرنا، اس کا ورد رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفاتی ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے، متوجہ کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں رحمان، یا رحمانو کہہ کر یا رحیمو کہہ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو یا رحمانو اور یا رحیمو کہہ کر پکاریں۔ ویسا ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی خوب عطائیں اگر آپ چاہتے ہیں تو یا وہابو کہہ کر پکاریں۔ اور آپ تنگ دستی کو ختم کرانا چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کو کھولنا چاہتے ہیں تو یا باسطو یا فتاحو کہہ کر پکاریے۔ اور غنا چاہتے ہیں تو یا غنیو کہہ کر پکاریے، یا کریمو کہہ کر پکاریے۔ اور رزق میں کشادگی چاہتے ہیں تو یا رزاقو کہہ کر پکاریے۔ اور محبت چاہتے ہیں، دوسرے کے بیچ میں الفت چاہتے ہیں تو یا ودودو کہہ کر پکاریے۔ اور آپ امن چاہتے ہیں تو یا مومنو کہہ کر پکاریے۔ سلامتی چاہتے ہیں تو یا سلامو کہہ کر پکاریے۔ حفاظت اور نگہبانی چاہتے ہیں تو یا محیمن یا حفیظو کہہ کر پکاریے۔ یہ بہت سے نام ہیں، 99 ناموں کا تذکرہ احادیث میں آیا، اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن ان ناموں کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے کہ 99 نام ہیں اللہ کے۔ تو جہاں کہیں پر آپ جو ہے جو چیز چاہتے ہیں ویسا ہی نام اللہ تعالیٰ کا، ویسا ہی صفاتی نام وہ کہہ کر آپ اللہ تعالیٰ کو متوجہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو بڑا جو ہے پسند ہے یہ، اور پھر وہ عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس طریقے سے جو یہ نام ہے اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ جو لوگ نام رکھنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنی کو استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ خالق ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو عبد الخالق رکھنا چاہیے۔ اور غفار ہے، بخشنے والا، خوب بخشنے والا، مغفرت کرنے والا، عبد الغفار۔ ویسے ہی جو ہے رزاق ہے، عبد الرزاق۔ غنی ہے، عبد الغنی۔ یعنی جو انسان ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، غنی کے بندے ہیں، رزاق کے بندے ہیں، اور غفار کے بندے ہیں، سبحان کے بندے ہیں، قدوس کے بندے ہیں۔ قدوس نہیں ہو سکتے، سبحان نہیں ہو سکتے، رزاق نہیں ہو سکتے، وہ خالق نہیں ہو سکتے۔ جیسا کہ عبد الخالق نام رکھتے ہیں، خالق کہہ کر پکار دیتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے ایسا کرنا، کیونکہ خالق تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ خالق کے ساتھ عبد الخالق نام میں بھی رکھنا چاہیے، اور پکارنے والوں کو بھی اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ویسے ہی سبحان ہے، سبحان اللہ تعالیٰ ہے، پاک ہے سبحان، دوسرے کوئی پاک نہیں ہو سکتے، تو عبد السبحان نام رکھنا چاہیے، اور پکارنا بھی ویسا ہی چاہیے، عبد السبحان۔ یہ تمام اسماء حسنی کے رکھنے کے بعد اس کا لحاظ کرنا اور اس کو اچھی طریقے سے عبد لگا کر پکارنا یہ ضروری ہے۔ لوگ اس بات کا لحاظ بہت کم کرتے ہیں، لیکن اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر اسماء حسنی میں سے اگر آپ
نام رکھ رہے ہیں، ورنہ جو ہے اسماء حسنہ میں سے نام نہ رکھا جائے، کوئی دوسرے نام بہت سے اچھے اچھے نام ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ اگر اس کا لحاظ نہیں کر سکتے تو۔ اور اس کے علاوہ بھی بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسماء حسنہ نہیں ہے لیکن کہیں پر کوئی اب لگا دیتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اب کہاں پر لگانا، عبد النعیم لگا دیا، عبد السلیم لگا دیا، ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ نعیم مطلب نعمتیں، نعمتوں کا بندہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد الرسول کہہ دیا، رسول کا بندہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد نام رکھنے سے پہلے آپ صحیح طور پر اس کی جو ہے تحقیق کریں، اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو جاننے والوں سے پوچھ کر اچھا اور پیارا سا نام رکھیں۔ اسماء حسنہ اگر رکھ رہے ہیں تو اب لگائیں، اگر اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے تو اب نہیں لگانا چاہیے۔ تو یہ ہوا اسماء حسنہ کے بارے میں بات۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کو موسیٰ کے احوال کی کچھ خبر ہے؟ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا ہے، تقریباً 4-5 رکوع تک جو ہے وہ ساری تفصیل موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آ رہی ہے، اور ان کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ جیسا کہ پچھلی جو ہے 10 آیتوں میں 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قرآن کی عظمت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہیں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اور زمین کے نچلے حصے کے جو ہے خالق اور مالک، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ساری قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے ربط رکھتی ہیں، اور ساری صورتیں ایک دوسرے سے ربط رکھتی ہیں، بے ربط کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک آیت سے دوسری آیت کا ربط، ایک صورت سے دوسری صورت کا ربط، یہ جو ہے آپ کو قرآن میں ملے گا۔ اور اس آیت کا ربط کیا ہے پچھلی آیتوں سے؟ اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جو ہے یہ باتیں انہیں فرما رہے ہیں، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے نبوت کا جو بار آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے، منصب نبوت اور رسالت کا، اس میں جو ہے بہت سی مشکلیں اور تکلیفیں پیش آنے والی ہیں، جیسا کہ پچھلے نبیوں کو بھی جو ہے یہ باتیں پیش آئی تھی۔ کُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، سورہ ہود پارہ 12 میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہ تمام واقعات جو پچھلے انبیاء کے ہم آپ کو جو سنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا دل جو ہے مضبوط ہو جائے۔ آپ کا دل مضبوط ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ منصب رسالت کے ادا کرنے کے سلسلے میں آپ کو جو تکلیفیں اور پریشانیاں آنے والی ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے انبیاء کرام کو بھی جو ہے تکلیفیں پہنچی ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں کیا جا رہا ہے کہ یہ تسلی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو بھی یہ ساری مشقتیں اور تکلیفیں جھیلنا پڑے گا، اور آپ اس کے لیے تیار اور مستعد رہیے۔ یہاں سے جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کو ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بات انہیں خبر پہنچی ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدى، یعنی دوران سفر جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس سے تمہارے پاس آگ لے آؤں یا مجھے وہاں راستے کا پتہ مل جائے۔ یعنی یہ واقعہ کب پیش آیا تھا، اس کی تفصیل جو ہے آپ کو احادیث میں ملے گی، اور سورہ قصص پارہ 20 میں جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کے اس جز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہنے لگے، وہاں پر قیام کیا، اور 8 یا 10 سال کام کرنے کا وعدہ کیا گیا دونوں کے بیچ میں، اور یہ بات طے پائی کہ میں 8 سال یا 10 سال آپ کی خدمت کروں گا، اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس کے عوض میں میں اپنی ایک بیٹی سے جو ہے تمہارا نکاح کر دوں گا، تم جب 8 یا 10 سال مکمل کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے مدت ختم ہونے کے بعد وہ مدین سے مصر کی طرف چلے، اپنے ملک کی طرف، اور اپنی ماں اور بہن سے ملنے کے لیے۔ تو اس وقت ان کی اہلیہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور راستے میں جو ہے انہوں نے معروف راستے کو اختیار نہیں کیا بلکہ غیر معروف راستے کو اختیار کیا، تاکہ جو ہے راستے کے جو خطرے تھے معروف راستوں میں اس سے بچ جائیں۔ اس لیے جنگل کے راستوں کو اختیار کیا، لیکن راستہ بھٹک گئے راستے میں، اور وہ بڑی جو ہے سردی کی رات تھی، اور جو ہے زوجہ ان کی جو ہے حاملہ تھی، اور کسی وقت بھی جو ہے لڑکا جو ہے ہو سکتا تھا، بچہ ہو سکتا تھا، اور پھر راستہ بھٹکنے کی وجہ سے بڑے پریشان تھے۔ اتنے میں یہ دیکھا کہ کوہ طور کے دامن میں
انہیں ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو انہوں نے جو ہے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ٹھہرو یہاں پر، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں پر جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے کوئی آگ کا انگارہ لے کر آؤں تاکہ تم اسے جو ہے اس سے سینک سکو، تمہیں جو ہے گرمی مل سکے، یا وہاں سے جو ہے جا کر میں راستے کا پتہ لا سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی وہاں پر موجود ہو اور وہ جو ہے ہمیں راستے کا پتہ بتا دے۔ یہ کہہ کر وہ کوہ طور کے دامن میں چلے، او اجیدو علی النار ہدا یہاں پر کہا، اور پھر فرماتے ہیں کہ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ یہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جو عطا کی گئی تھی اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور جو ہے مسند احمد میں یہ بات جو ہے یہ واقعہ کا تذکرہ کیا گیا ہے، فلما اتاہا کا، یعنی وہ وہاں پر جب پہنچے تو وہب بن منبہ جو ہے اس کو یعنی روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ جب وہ اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک درخت ہے اور درخت ہرا بھرا ہے اور اس کے اوپر آگ شعلہ مار رہی ہے، ہرے بھرے درخت کے اوپر آگ شعلہ مار رہی ہے، اور ایسا یعنی حیرتناک منظر ہے کہ ہرا بھرا درخت ہے، اس کے اوپر آگ شعلہ بھی مار رہی ہے، لیکن اس کی جو ہے یعنی حسن میں اور رونق میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اور وہ کہیں سے اس کو جلا بھی نہیں رہی، اس کے کوئی پتے نہیں جل رہے ہیں، شاخیں نہیں جل رہی ہیں، اور آگ اس درخت کو پکڑ نہیں رہی ہے بلکہ شعلہ مار رہی ہے اس کے اوپر، اور حسن میں مزید اور تر و تازگی میں مزید جو ہے اس کے اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے اور دیکھتے ہی گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، ان کو جو ہے آواز دے دی گئی وہاں سے، اے موسیٰ اے موسیٰ۔ تو یہ آواز جو ہے جو آئی اس کے تعلق سے تفسیر بحیر محیط میں بھی تذکرہ ہے اور روح المعانی میں بھی جو ہے تذکرہ ہے، اس میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو آواز دی گئی وہ آواز چوطرف سے آ رہی تھی، اس کی کوئی جہت نہیں تھی، کوئی سمت نہیں تھی کہ ادھر سے آ رہی ہے، مشرق سے آ رہی ہے، مغرب سے آ رہی ہے، شمال سے آ رہی ہے، بلکہ چوطرف سے آ رہی تھی آواز۔ اور جو ہے وہ آواز کو جو ہے جو سن رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ صرف کانوں سے نہیں سن رہے تھے بلکہ ان کے ہر اعضاء اس کو سن رہے تھے، جبکہ انسان کے کان سنتے ہیں دوسرے اعضاء نہیں سنتے ہیں دنیا میں، تو کم از کم آخرت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کو بند کر دیں گے، بہت سے جو کفار ہیں اور ان کے دوسرے اعضاء اس کی گواہی دیں گے، لیکن دنیا میں تو صرف کان کو اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے مقرر کیا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے کان بھی سن رہے تھے اور دوسرے اعضاء بھی سن رہے تھے، کیونکہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ رب کی تجلی تھی، نور تھا جو اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ جو ہے ان کو آواز دے دی گئی کہ اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا اپنی جوتیاں اتار دو، بلا شبہ تم اس وقت ایک پاک میدان طویٰ میں ہو۔ یعنی ان کو یہ آواز دی گئی اور بلایا گیا اور بتایا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب تم سے مخاطب ہوں، لہٰذا تم اپنی جوتیاں یہاں پر اتار دو۔ جوتیاں اتارنے کا جو ہے مقصد اس کو جو ہے بہت سے لوگوں نے بہت الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو ہے مقام جو ہے بڑا مبارک مقام تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو جوتیاں پہنے ہوئے تھے وہ جو ہے کوئی ایسے جانور کی تھی جو حلال نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے اس کو اتارنے کے لیے کہا گیا، یا وہ میدان طویٰ جس کو کہا مقدس میدان، اس میں جو ہے اس کے مقدس ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کے پیروں کو جو ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ وہاں کی مٹی لگے اور اس کی برکت آ جائے۔ تو یہ جو ہے مختلف روایتی مختلف باتیں اس سلسلے میں آتی ہے جوتیاں اتارنے کے سلسلے میں، تو ان کو جوتیاں اتارنے کا حکم دیا گیا اور اسے مقدس وادی کہا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات کو بھی مقدس کیا ہے، بیت اللہ کو مقدس کیا ہے، اور یعنی مسجد اقصیٰ کو مقدس کیا ہے، مسجد نبوی شریف کو مقدس کیا ہے، ویسے ہی جو ہے وادی طویٰ کو بھی مقدس کیا تھا۔ وادی طویٰ وہ تھی جو یعنی کوہ طور کے داہنی جانب جہاں سے وہ جا رہے تھے، وہ مقام کو وادی طویٰ کہا اللہ تعالیٰ نے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور پھر کہا کہ میں نے تمہیں نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اس کو غور سے سنو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس کو غور سے سننے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہی مسئلہ جو ہے قرآن کے لیے بھی ہے، وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ اعراف پارہ 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو تم اس کو جو ہے کان لگا کر خوب غور سے سنو اور خاموش بیٹھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کوئی ایسا کلام نہیں ہے کہ آپ اس وقت جو ہے غیر ضروری حرکتیں کرنے لگے، بلکہ خاموشی کے ساتھ کان لگا کر یعنی احتیاط کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور بالکل خاموش رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔